آیت نمبر 10 کو دیکھتے ہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن یہ بہت ہی اسٹرکٹ قسم کی وارننگ یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں، ظلم کے ساتھ. اور ظلم کا ہمیں مطلب پتہ ہونا چاہیے نا، جس کا جہاں جو جگہ ہونی چاہیے اس کو وہاں نہیں رکھا، جس کو جتنا ملنا چاہیے. ابھی اس سے پہلے ہم نے یتیم کے بارے میں پڑھا ہے، جس میں بڑا بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہے، اگر تو مطلب کھلا پیسہ ہے تو آپ ایک ریزنیبل اماؤنٹ سے اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس کے پیسوں میں سے بھی کوئی حصہ ڈال رہے ہیں، فائن. اور اگر تنگی بھی ہے تو صرف یتیم پہ تنگی نہ کریں، اپنے پورے سسٹم کو اس کے مطابق رکھیں. آنے ٹکے کا حساب نہ کریں کہ اس میں ہی آپ کو پیرانوائے شروع ہو جائے کہ آدھا کلو آلو آئے ہیں اور یہ تمہارا سالن الگ بنے گا اور ہمارا الگ بنے گا. یہ تو پھر آپ امپاسبل ٹاسک کی طرف چلے جائیں گے نا. ایک براڈ کیٹیگری سے دی گئی ہے کہ ہمیں خود فیل ہونا چاہیے. تو جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. نارا بہت بڑی آگ. کیا ہے وہ، کیسے ہیں وہ، کس طرح جلیں گے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. سعیرہ کہتے ہیں جو شعلے جو تیز ہوتے ہیں، جس کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں نا، اب یہاں پہ ہمیں جو رول دیا جا رہا ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ وراثت کا قانون جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ہمیں وراثت کے قانون کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کی جو تقسیم ہے نا، اس کے علم کو اسلام میں علم الفرائض کہا گیا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم 3 قسم کے ہیں اور اس کے علاوہ سب زائد ہیں، یعنی اس کی برانچنگ ہے، آف شوٹس ہیں. پہلا علم کیا ہے؟ آیات محکمات کا علم، جو ہم نے سورہ آل عمران جب شروع کی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ متشابہات اور محکمات. متشابہات کو ایز سچ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور محکمات ہیں سالڈ آیات جو ہیں، سالڈ باتیں جو کرنے والے کام ہیں، ان پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ سنت قائمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ کیسے ہم نے عمل کرنا ہے، کیسے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور تیسرا ہے انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم. یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے. تو علم الفرائض میں سے ہے کہ سوسائٹی میں سے کچھ لوگ ہوں جن کو اس کا پراپر علم ہو. اور یہ جو آیات یہاں پہ آ رہی ہیں اس کی باریکی میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو ایک براڈ ایک کانسیپٹ دینا چاہوں گی، کیونکہ جب آپ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا جس نے اس کو پراپرلی سیکھا ہوتا ہے، تو وہ پھر پورا فیملی ٹری بنا کر آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اٹس ناٹ ایز سمپل، اس میں باقاعدہ بہت ساری کیلکولیشنز ہوتی ہیں جس کو سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے کچھ ٹرمز کو سمجھ لینا ہے. ایک ہے وراثت اور ایک ہے وصیت. وراثت کیا ہے؟ وراثت وہ قانون ہے جس میں جو تقسیم ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو قرآن اور حدیث میں آ گئی. ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے لیے خود فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا ملنا چاہیے، کیونکہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے کرتے ہیں. یا ہم کسی چیز میں کہتے ہیں ہائی یہ بچہ، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، بیٹا تم بھی معاف کر دو، تم بھی معاف کر دو، اس کو سارا دے دو. آپ ایسے نہیں کر سکتے. اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ کے بچوں میں سے، آپ کے فیملی ممبرز میں سے کوئی واقعی بہت نیڈی اور باقی بڑے سیٹلڈ ہیں، جب وراثت مل رہی ہے، سب کو اپنا اپنا حصہ مل رہا ہے، تو ان کے ہاتھ میں آنے دیں، اور ان میں سے جو بھی دینا چاہتا ہے وہ خاموشی سے دے دے گا دوسرے کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنا سخت قسم کا سوشل پریشر بلڈ کرتے ہیں. مائیں سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ جا جا کے بیٹیوں سے معاف کروا رہی ہوتی ہیں زیادہ تر. اور میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جہاں پر بھائی ذرا ویک پرسنالٹی کے ہیں تو بھائیوں کو کچھ نہیں دیا گیا، بہنیں جی سارا کچھ لے لیں. بہنیں جو ہیں وہ ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ماں فلاں کو کہہ رہی ہے تم اس کو چھوڑ دو، اس کو زیادہ دے دو، تم اپنا حصہ بھی اس کو دے دو. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. میں ہمیشہ جب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، سبلنگ کے ساتھ بیٹھوں تو میں ان کو کہتی ہوں مجھے تم سب سے بہت محبت ہے، اور مجھے تم ہر طرح کے پیسے سے، جائیداد سے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو. لیکن اگر کوئی میرا وراثت میں حصہ مارے گا، میں اس کو اس لیے نہیں چھوڑوں گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حق ملا ہوا ہے. دس از سم تھنگ وچ از گیون ٹو می بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اور رکھنے کے بعد ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی واقعی ضرورت مند میں اسے دوں گی، لیکن ڈو ناٹ ایموشنلی بلیک میل می فار دس۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ جی اس سچویشن میں اب مرد کو زیادہ ملنا چاہیے یا عورت کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک اور سچویشن ہے جس میں مرد اور عورت ہیں وہ برابر کے اس میں لگ رہے ہیں، وہ وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ مرد کو زیادہ ملے گا یا عورت کو ملے گا، وہ دونوں کو برابر مل رہا ہے۔ نیڈ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں، ہم دنیاوی حساب سے وہ نیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو اس کو اس کا حصہ دے دو، کیوں دے دو؟ مطلب مجھے ان خواتین پہ بھی ہوتا ہے، آپ ویسے اتنے بنتے ہیں امپاورڈ اور جی بڑے بولڈ، اور جی آپ کو گھر میں آپ کے بھائی نے کہا کہ تم میرے نام کر دو تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ ہمارا دل اتنا کھٹا ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں اتنی خفگی آتی ہے کہ ان کو میرا احساس نہیں ہوا، لیکن ہم اپنا حصہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس وقت سٹینڈ لیں۔ اچھا ہمیں شرمندہ کیا جاتا ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو اس قسم کی بات کی جاتی ہے کہ تم قرآن بھی پڑھتی ہو، تم اتنی لالچی ہو۔ میں تو کہتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ میں کئی ایسے کیسز کو جانتی ہوں جب وہ تقسیم ہو رہی تھی تو اسی طرح بھائیوں نے کہا کہ یہ مطلب تم ہمیں دے دو، ہم نے تو جو تمہاری شادی کی تھی اس پہ جو خرچہ کیا تھا نا وہ تمہاری وراثت کا حصہ تھا، آپ نے اناؤنس تو نہیں کیا۔ میں کہتی شادی کر دیں، یا یہ کہ بھائی کی شادی پہ نہیں لگا، بھائی کی شادی تو اور بھی دھوم دھام سے ہوئی تھی، تو وہ حصہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی تو وراثت کا ہی تھا۔ پھر اس قسم کی باتیں کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا ہے، اور اتنی پڑھی لکھی خواتین ہیں جو اس کو چپ ہو جاتی ہیں، دکھی آنکھوں میں آنسو لیے، دل ٹوٹا ہوا، وہ پیپر سائن کر دیتی ہیں۔ کیوں سائن کرتے ہیں آپ کہ نہیں یہ مجھے اللہ نے حصہ دیا ہے، میں نہیں دینا چاہتی۔ جب ہم اس میں یہ بھی بہت لوگ مسکنسیپشن دیتے ہیں کہ وہ جو جھگڑے والی حدیث ہے کہ اگر آپ حق پہ بھی ہو تو جھگڑا چھوڑ دیں، تو یہ بھی بہت زیادہ مس کوٹ کرتے ہیں کہ تم چھوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کو تمہیں تو اللہ مطلب تمہیں وہ مل جائے گا کہ حق بات بھی چھوڑ دیے تو۔ بالکل، آپ دیکھیں نا یہ دین کارڈ پلے کرنا ہے نا، تو ایک تو یہ کہ اس چیز پہ بہت مطلب سختی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بار بار آپ دیکھیں گے حدود اللہ کی بات آئے گی۔ دوسرا یہ کہ قرابت کا خیال رکھا گیا ہے کہ کون قریبی ہے تو اس کو زیادہ مل رہا ہے، جو دور کا ہے اس کو نہیں مل رہا یا اس کو کم مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کا طریقہ جو ہے نا وہ پورا ڈیفائن کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لون کی شکل رکھتا ہے، جی قرض ہوتا ہے نا، تو وصیت آپ کتنے کی کر سکتے ہیں؟ 1/3 کی، اور وصیت آپ ان کے نام نہیں کر سکتے جن کا آلریڈی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، ان کو نہیں آپ دے سکتے کیونکہ ان کو حصہ اپنا مل گیا۔ تو اس میں آپ کے اور ایسے رشتہ دار آ سکتے ہیں، ایسے جاننے والے آ سکتے ہیں، کوئی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس آ سکتے ہیں، وہ کر کے پھر جو باقی بچتا ہے نا وہ جو ہے نا پورا وہ بانٹا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں بہت لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حصے اللہ نے رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی سے بہت بڑی دشمنی بھی ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے حصہ ہے، تو اس کے اوپر انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے فوراً تقسیم کر دیں، کیونکہ جب فوراً تقسیم نہیں کرتے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، اس وقت ہر کوئی ایک دوسرے کا سوچ رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہاں بھی ٹھیک ہے دے دو سب کو حصہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی فوراً اس پہ بات کرے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لالچی ہے۔ یہی مسئلے تو پھر ہمیں الجھا دیتے ہیں۔ میم یہی ہے کہ تھوڑا سا مطلب میم بہت زیادہ اپنے بچے کے امپاورڈ بھی ہوں لیکن ان کے اوپر فیملی پریشر، پیرنٹس کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، مطلب اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں؟ ایسے ہی ٹیکل کریں، آپ کہیں کہ نہیں یہ میں نہیں دینا چاہتی بھی۔ اور اگر آپ کو کبھی کوئی نہیں مانتا، میری جاننے والی ہیں تو ان کی فیملی میں اسی طرح ڈویژن صحیح نہیں ہوئی تو ان کی وہ جو بڑی بہن ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ یہ والا حصہ بھی رکھیں اور میں اللہ کی عدالت میں آپ سے پوچھوں گی، میں آپ سے رشتہ نہیں توڑوں گی، آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہنیں ہیں، لیکن میں اللہ کی عدالت میں ضرور یہ سوال اٹھاؤں گی، یہ معاملہ میں نے یہاں پہ ختم نہیں کیا، اس طرح ملوں گی، اچھی طرح رشتے نبھاؤں گی، لیکن یہ معاملہ ہے۔ تو وہ کہتی وہ جو مرضی میرے بارے میں کہیں کہ یہ اچھی قرآن کلاس میں جاتی ہے، یہ اچھا اس کو وہ کریں، لیکن یہ بات جو ہے ہونی چاہیے۔ اس پہ رشتہ داری بھی خراب کر دیتے ہیں کچھ لوگ، مطلب جیسے دیکھیں آپ نہ کریں، آپ بس نہ کریں، آپ ان سے اچھی طرح بات کریں، اچھی طرح ملیں، اچھی طرح ان کے ساتھ معاملات کریں۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب دیکھیں اولاد کے لیے وہ یہ نا ہمارا کسی کو آنکھ بھی کر دیتے ہیں لوگ، آپ آنکھ نہیں کر سکتے، اسلام میں یہ نہیں آپ کام کر سکتے، جتنا مرضی کوئی نافرمان ہے، اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا نا،
تقویٰ ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کو جواب دے گا. لیکن ہم کیا کریں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے بیٹوں کو سارا دے دیں، یا ہے بیٹی کو دے دو، یا اس کو دے دو، یا اس کو نہ دو. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے مانند حصہ ہے دو عورتوں کے. اب یہاں پہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا وہ بہت ہی رسپیکٹفل ہے. یہ نہیں کہا گیا مرد کو زیادہ دو عورت کو کم دو، یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو جو حصہ ملتا ہے مرد کو اس سے زیادہ دے دو. لڑکوں کو جو ملے گا وہ ڈبل ملے گا، اور عورت کو جو ملے گا وہ اس کے مقابلے میں کم ملے گا. کیوں؟ یہ مرد اور عورت کی تقسیم نہیں ہے، یہ رولز کی تقسیم ہے. کیونکہ وہ جو مرد ہے وہ کفالت کر رہا ہے، کس کس کی کفالت کر رہا ہے، اپنی بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، کئی دفعہ بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بڑا سسٹم رن کرنا ہے. عورت کو جو بھی وراثت میں ملے گا وہ اس کو ضرورت نہیں ہے اپنے شوہر سے شیئر کرنے کی. ہماری پرابلم یہ کہ پریکٹیکلی ہمیں مرد کفیل بنتا نظر نہیں آتا. پریکٹیکلی مرد جو ہے وہ اپنا قوامیت کا وہ رول پلے نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے ہم پھر بہت فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے تو اللہ کے حکم کے مطابق جو طریقہ ہے اسی کے مطابق چلنا ہے اور اس کو ایکسیپٹنس بھی دینی ہے. پھر فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وہ عورتیں اور دو سے اوپر تو پھر کیا ہوگا، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 جو میت نے چھوڑا. اب اگر بہنیں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کی ڈویژن پھر ڈیفرنٹ ہو جائے گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو وہ ایک عورت، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ڈویژن چینج ہو رہی ہے، یعنی مرد کو کیوں زیادہ دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ بیٹے کو کیوں زیادہ دیا جا رہا ہے. میں اس طرح کہوں گی، یعنی مرد اور عورت کا نام دیکھیں، بیٹے کو زیادہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہیں، اس کے رول زیادہ ہیں، اس کو زیادہ جگہوں پہ اسپینڈ ابھی کرنا ہے. عورت کو تو آٹومیٹکلی مل رہا ہے نا، جب مرد کو مل رہا ہے تو وہ اس عورت پہ ہی لگا رہا ہے، تو اس کو تو اپنی طرف سے مرد سے بھی مل رہا ہے اور اپنے گھر والوں سے بھی مل رہا ہے، پرووائڈیڈ اس کے گھر والے اس کو دے رہے ہیں، اور پرووائڈیڈ وہ مرد بھی اس کے ساتھ وہ صحیح طرح سے لے کے چل رہا ہے. لیکن اگر زیادہ عورتیں ہیں یا کم عورتیں ہیں تو اس کے مطابق وہ حصہ جو ہے وہ بدل جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ان کے ماں باپ کے لیے واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے کتنا ہے، السدس، چھٹا حصہ. اب آپ دیکھیں والدین آگے جب، اب یہ بھی تو میل فیمیل ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ باپ کو زیادہ مل رہا ہے اور ماں کو کم ملے گا. وہاں پہ یہ ڈویژن نہیں آئی، وہاں برابر آ گیا، چھٹا حصہ ان کا آ گیا. مما ترکا ان کان لہ ولد، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، ان کان لہ ولد، اور اگر ہے اس کے لیے کوئی اولاد، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، پھر اگر نہیں ہے ان کے لیے کوئی اولاد، یعنی اگر اولاد ہے تو وہ چھٹا حصہ اس کو ملے گا اور وہ دونوں ماں باپ کو ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، پھر اگر نہیں ہے ان کے لیے کوئی اولاد، وَوَرِثِهِ أَبَوَاهُ، اور وہ وارث ہوں گے اس کے ماں باپ اس کے لیے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. اب اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اب وہ حصے پھر چینج ہو جائیں گے. ٹھیک. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ان کے لیے پھر چھٹا حصہ ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد وصیت پوری کرنے کے جو وہ وصیت کرے یا اس کے قرض کی ادائیگی کے. یعنی قرآن میں اس طرح سے لکھا گیا ہے تاکہ ہمیں وصیت کی بھی امپورٹنس پتہ چلے اور قرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن پریکٹیکلی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنازے کے لیے جاتے تھے میت کے، تو اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے، اور اگر کسی کا قرض ایسا ہوتا تھا کہ وہ ادا نہیں ہوا ہوتا تھا اور کوئی وہاں پہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی اور کو کہتے تھے کہ آپ پڑھا دیں. دیٹ از وائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ہم اس طرح کے قرض لینا، اور اگر لیا ہوا ہے تو وہ جو قرض ہے ان کو پورا کریں. جیسے حق مہر بھی قرض کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر آپ نے نہیں دیا ہوا، اور یہ بھی وراثت کے بھی جو معاملات ہوں گے یہ اسی طرح سے ہوں گے. وصیت میں بھی اگر آپ نے کچھ لکھا اور نہیں دیا تو وہ بھی اسی طرح سے کاؤنٹ ہوگا. اور پھر یہ کہ کلچر یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے نہیں دیا ہوا، کوئی نہیں کر سکا، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم اس کو ہیلپ کریں کہ جی ان کا وہ جو قرضہ ہے وہ دے دیا جائے. آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نہیں تم جانتے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں. ہم نہیں جانتے، ہمیں ان باتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس کو کیا چیز ملنی چاہیے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ تمام تقسیم جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تقسیم کے مطابق جو ہے وہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، جیسے مرتد کو نہیں ملے گا،
اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر کسی اولاد نے اپنے والدین کو قتل کیا ہے تو اس اولاد کو نہیں ملے گا. یا یہ کہ اگر کوئی اولاد ہے جو کہ اب غلام بن گئی ہے پھر نہیں اس کو ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ تو پھر اس کا آقا لے جائے گا. جیسے جنگ میں کوئی پکڑا گیا تو اب ہم اس کا جو حصہ ہے وہ اس کو بھیج دیں تو وہ وہاں پہ کیپٹیوٹی میں ہوگا تو وہ یوز کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ جب نساء کی بات آتی ہے جہاں پہ تو اس میں پوتی بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی وہ اولاد کی اولاد جو ہے وہ اس میں بھی وہ شامل ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن کی جان اس وقت تک لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کا وہ جو قرض ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یعنی کہ قرض جو ہے اس کو چکانا ایک ہمارا کلچر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانا ہے. اور اگر کسی کا قرض ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ بھی ہم ان کو آزاد کروائیں. یہ جو آیت نمبر 11 ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے بارے میں ایک شان نزول بھی آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بیٹیاں ہیں اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد جنگ احد میں شریک تھے وہیں شہید ہو گئے اور ان کے جو چچا ہیں انہوں نے ان کا کل مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اور ظاہر ہے کہ ان کے نکاح کے بغیر مال کے ان کو مال نہیں بھی مل رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کریں گے. اور اس پر یہ آیات میراث جو تھیں وہ نازل ہوئی تھیں اور اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ 2/3 تم ان لڑکیوں کو دو اور 8واں حصہ جو ہے ان کی والدہ کو دو اور باقی مال جو ہے وہ تمہارا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ خواتین کے رائٹس کے لیے جو ہے سب کچھ دیا. فریدۃ من اللہ، یہ فرض بات ہے، کمپلسری بات ہمیں بتائی جا رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ وہ کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس سے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناحق طور پہ کھانا. اب یہ ہوگا نا یتیم بچیاں تھیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ، اور پیچھے بھی ہم یتیموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. پھر جنگ میں پیٹھ پھیر جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، بہت یعنی سینسیٹیو نیچر کے ہیں اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر یہاں پہ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے جو نام آ رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور الحکیم ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ علیم سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے. ہمیں بس ایمان لے آنا چاہیے. جو علم اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی علم رکھتا ہے کہ کون کس نیت سے دے رہا ہے اور لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی علم رکھتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیرا پھیری کر. اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ان سارے معاملات میں. جیسے جیسے لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں یا حصے ملتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ پھر کس طرح سے ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے رب پہ پورا بھروسہ کریں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 کو دیکھیں. اسی میں آگے مزید یہی باتیں جو ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اس کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں جو یہ آیت نمبر 11 ہے نا اس میں حسب نسب کے اعتبار سے تقسیم بتائی گئی ہے اولاد کے لیے کہ آپ کے جو بچے آ رہے ہیں آپ کی جو امیجیٹ فیملی ہے اس کا کیا کریں. اور اب یہ جو آیت نمبر 12 ہے اس میں زوجیت کے حساب سے بتایا جا رہا ہے. تو بات وہی ہے لیکن اب اس کا تقسیم کے طریقے میں یہ بھی شامل کر دیا گیا. وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد. تو اولاد کوئی نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، باقی پھر اس کی باقی فیملی جو ہوگی ان کو ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہو ان کے لیے کوئی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ بِمَا تَرَكْتُمْ، اور تو تمہارے لیے چوتھا حصہ اس میں سے جو چھوڑ جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے جو ان عورتوں کو وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد. بار بار یہ پورے رولز پورے طریقے سمجھائے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ پوائنٹس ہمیں کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں کمپلیکیٹڈ لگتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں نا ان لوگوں نے جنہوں نے علم الفرائض پڑھا ہوا ہوتا ہے اس پہ پورا وہ فیملی ٹری بنانا ہوتا ہے. پورا فیملی ٹری بنا کے بہت سے ایسے رشتہ دار جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ان کا بھی کئی دفعہ حصہ بن رہا ہوتا ہے. تو میری ایک بہت اچھی دوست ہے تو جب ان کے اسی طرح والدین فوت ہوئے تو ان کو بہت تھا کہ بھی میں نے قرآن اور سنت کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے. تو
اب وہ اسی طرح کسی ایکسپرٹ کے پاس گئی، انہوں نے پورا فیملی ٹری بنایا، تو ان کی پھپھیوں کو بھی حصہ مل رہا تھا. اور ان کی ایسی ایک پھپھی تھی جو کہ اپنے بھائی سے کچھ ناراض تھی کسی بات پہ، اور وہ ان کے جنازے پہ بھی نہیں آئی تھی. وہ کہتی ہے مجھے سب سے زیادہ مشکل نا ان کو وہ حصہ دینا لگ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اللہ کا حکم ہے، اب میں نے جب اللہ کے حکم کے مطابق یہ تمام فیصلے کرنے ہیں، تو وہ اسپیشلی جس شہر میں رہتی تھیں ان کی پھپھو، تو وہ ان کو دینے گئیں. تو کہتی ہیں کہ جب میں ان کو ملنے گئی نا، تو پہلے وہ ظاہر ہے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں دروازے پہ کھڑی ہوں، تو تھوڑا ان کا انداز وہی تھا ناراضگی والا. تو جب میں نے ان کو وہ ہینڈ اوور کیا کہ میں نے یہ سارا جو ہے وراثت کا کیا ہے، تو یہ آپ کا حصہ بنتا ہے، اور کہتی ٹھیک ٹھاک، کافی لیکس میں تھا وہ اماؤنٹ، بڑا اماؤنٹ تھا. تو کہتی انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور کہتی وہ اتنا روئیں، انہوں نے مجھ سے اتنی معافی مانگی، انہوں نے اتنا مطلب ان کا دل ایسے ہوا کہ میں اپنے بھائی سے ناراض رہی، اور شاید کوئی اسی قسم کی باتوں کو وہ ایشو بناتی رہی. کہتی مجھے اس وقت اتنا اللہ پہ پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملات رکھے ہیں اس لیے رکھے ہیں کہ ہم ان رشتوں کو جوڑیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم توڑ رہے ہیں. جو صحیح تقسیم نہیں کرتا وہیں پہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں لالچ بہت آ جاتا ہے نا، ایسا لالچ آتا ہے کہ جی یہ اس کو کیوں مل رہا ہے. اور لیکن میں نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، یہ گھر اس کو کیوں دے دیا، یہ جائیداد اس کو کیوں دے دی. میں بھی ایسی بہت سی فیملیز کو جانتی ہوں جن کا کوئی آبائی گھر ہے، جی بچپن کی یادیں ہم نے اس کو نہیں بانٹنا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہ ہوں. آپ دیکھیں نا، جیسے لڑکیوں کی قرآن سے شادی کروا دی جاتی ہے کیونکہ وہی کہ جائیداد نہ جائے کہیں، ہماری زمین نہ تقسیم ہو. تو سرکولیشن آف منی اور اپنے دل نہ لگانا ان چیزوں سے، یہی تو ہے امپورٹنٹ بات جو ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے میری بھی بچپن کی یادیں کسی ایک گھر سے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ماں باپ بھی چلے گئے اور میں نے بھی چلے جانا ہے، اور وہ جس کو جو حصہ ملنا چاہیے میں اس کے لیے آڑ بن جاؤں، یہ کہاں کیا انصاف ہے. یہ ہمارا دین اس معاملے میں بہت پریکٹیکل ہے. وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا تم نے. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اولاد. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی اولاد. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے آٹھواں حصہ اس میں سے جو چھوڑا تم نے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد وصیت کے تم جو وصیت کر جاؤ جس کی یا قرض کی ادائیگی کے. تو پھر دوبارہ سے یہی بات ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ حصے کس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اولاد ہے، نئی اولاد ہے، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، ان کو کیسے ملے گا. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے کوئی مرد، یورثو، جس کی میراث لی جا رہی ہے. کلالتن، کلالہ کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی اوپر نیچے کوئی نہیں ہے. او امرأتن، اور یا کوئی عورت. وَلَهُ أَخٌ، تو اس کے لیے ہے ایک بھائی. او اختن، یا کوئی ایک بہن. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر ہوں وہ زیادہ اس سے. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہیں ایک تہائی میں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد وصیت کے جو وصیت کی جائے اور یا قرض کی ادائیگی کے. غیر مضار، نہ نقصان پہنچانے والا ہو. وصیت من اللہ، وصیت اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بہت ہی زیادہ بردبار ہے. دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ وہی بات بتائے گی کہ کسی قسم کا نقصان نہ کسی کو پہنچایا جائے. اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، سب کچھ معاملات دیکھ رہا ہے لیکن خاموش ہے. وقت دے رہا ہے ہر ایک کو کہ ہر انسان سمجھ جائے کہ اس کو کیسے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہیں گزارنا چاہیے کہ وہ وصیت نہ لکھے. یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ وصیت بھی اگر آپ نے لکھنی بھی ہے تو وہ آپ کو لکھ لینی چاہیے. اسی لیے پھر آگے ایک جو حتمی سی بات کر کے ہمیں بتایا گیا آیت نمبر 13 کو دیکھیں. تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ حد بندی کس کی طرف سے ہوئی ہے. آج کل کیا ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں باؤنڈری سیٹنگ کر رہی ہوں، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، انگریزوں کا کانسیپٹ، انگریزوں کی ٹرمینالوجی. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، اللہ کی باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا باؤنڈری کیا ہوتی ہے کہ آپ لمٹ سیٹ کر لیتے ہیں اور آپ وہاں پر اللہ رسول کے مطابق کام کرتے ہیں. یہی بات آگے بتائے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے جنات تجری من تحت الانہار، باغات میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں ہم ان باتوں پہ اگر جھگڑا بھی کرتے رہیں، اصل کامیابی کیا ہے کہ آپ نے جنت کما لی۔ اور وہ کیسے آپ حاصل کریں گے؟ اس فارمولے کو یاد رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ باؤنڈری سیٹنگ جو ہماری ہوتی ہے نا کسی بھی معاملے میں، یہ تو ہمیں وراثت اور وصیت کے قانون کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، لیکن اصل باؤنڈری سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کو یاد کرتے ہوئے۔ یعنی ایک خاتون اپنے گھر میں اگر کہتی ہیں کہ یہ میرا معاملہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے اور مجھے یہاں پہ باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہے، تو اس نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ کوئی میں حد تو نہیں پار کری، اللہ تعالیٰ نے مجھے رائٹ دیا ہے، کیا میں یہ کر سکتی ہوں؟ کلچرل کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھا کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس کے مطابق دیکھا کریں۔ صرف ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہمیں اللہ کا حکم سمجھ آ گیا کہ یہ ہے، اور کلچرل کانٹیکسٹ جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے، گیپ بہت بڑا ہے، تو ہم گریجولی فل کر لیں اس کو، آسان طریقے سے اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کو کیسے ہم نے نارم پہ لانا ہے۔ کئی دفعہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے 2-3 جنریشنز میں کام جاتا ہے، یعنی آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، پھر آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور اس سے بہتری لاتے ہیں، پھر وہ اپنے آگے نسلوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ 2-3 نسلوں کے بعد اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فارمولا ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کی طرف ہم جائیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات حدود میں رہنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کس کو دیں، کس کو لیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ واقعی بہت حالات خراب ہو رہے ہیں اور نہیں کوئی معاملہ سلجھ رہا، الجھا ہوا ہے اور نہیں وہ حل ہو رہا، پھر ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں پوری پڑھ رہی اس معاملے میں نہیں کچھ کام کر سکتی، چاہے وہ منی میٹرز ہیں، چاہے وہ رشتے نبھانے ہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور میں اپنا کام نہ روکوں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کئی دفعہ پھر ہم ایسے موقع پہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نے اپنا کام نہیں روکنا، ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، ہم نے اس کو گزارتے چلے جانا ہے۔ اور پھر اسی کا اپوزٹ بتا کے ایک وارننگ بھی دے دی گئی ہے آیت نمبر 14 کو اگر ہم دیکھیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اسے داخل کرے گا آگ میں۔ معافی نہیں دی گئی یہاں پہ، غفور الرحیم نہیں آیا یہاں پہ، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لالچی ہیں آپ چھوڑ دیں، یہاں پہ وہ حدیث کا ریفرنس نہیں آیا گیا کہ جھگڑے پہ ہوتے ہوئے چھوڑ دیا تو جنت میں اسے مقام ملے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی حدود کی بات کرے، حدود کو تجاوز نہیں کرو، جو اللہ نے جس طرح سے سسٹم بنایا اس کے مطابق اس کو رن کرو۔ خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ جو کہا گیا تھا، یہ کتنا آیت نمبر 13 میں خوبصورت انداز تھا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، بڑے مزے کی زندگی ہے۔ اور یہاں پہ جو انداز آ رہا ہے کیا آ رہا ہے؟ خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ ایک تنگی کی فیلنگ آتی ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، ذلیل کرنے والا۔ دنیا میں وہ لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، دنیا میں انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی قدر نہیں کی، دنیا میں جو رشتہ دار بیچارے تھے، جو ہیلپ لیس تھے، جو اپنے رائٹ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان کو دین کارڈ پلے کر کر کے اور ان کو طریقے سے اور طریقوں سے ذلیل کر کے آپ نے لے لی جائیداد، مرنا اپنی بھی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب میں کئی دفعہ سوچتی ہوں جب میں لوگوں کو ایسی باتوں پہ، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے، اتنی سی باتوں پہ جھگڑا کرتے دیکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں انسان صبح اٹھتا ہے نا، آپ کا محل جیسا گھر ہو، آپ ایک ہی بسترے پہ سو سکتے ہیں، آپ کے پاس ہزارہ کپڑے ہوں، آپ ایک ہی جوڑا پہن سکتے ہیں ایک وقت میں، آپ کے جتنا ٹیبل بھرا ہوا کھانے سے آپ وہ لمیٹڈ کھانا ہی کھا سکتے ہیں، بلکہ جتنی آپ کو آگے عمر بڑھتی ہے تو لمیٹیشن ڈاکٹر ہی اتنی لگا دیتے ہیں، ان کی نیندیں ہی نہیں پوری ہو رہی ہوتی، ان کو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے معاملات میں جو ہے نا وہ تھوڑی حکمت دے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح طرح سے ادا کریں، تاکہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے مشکلات پیدا کریں، ہم کیا کریں؟ ہم زندگی کو اس طرح گزاریں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں اس طرح سے نہ ہوں جس سے جو احادیث میں جن کے بارے میں اتنی وارننگز دی جا رہی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔